Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 14th lecture of Computer Graphics. In last class, we discussed three other basic transformations جو کہ ہم geometric transformations کی بات چونکہ ہم نے start کی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے last class میں translation, shear اور reflection کو ڈسکس کیا تھا. ٹرانسلیشن جو تھی دیٹ یو نو کہ دیٹ واز جسٹ ایک پوائنٹس کو ہم سمپلی اٹھا کے دوسرے پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں اور اگر یہ پوائنٹ پی ہے اور اس پوائنٹ کو ہم پی پرائم کہہ رہے ہیں تو پی پرائم جو تھا دیٹ واز گیون بائی P plus the vector V جس کو ہم میٹرکس فارم میں we were writing it like this was X and this was Y. Here we had X prime, Y prime plus A اینڈ بی. تو جو ہماری نئی پوزیشنز ہیں دے ٹرن آؤٹ ٹو بی ایکس پرائم از اکول ٹو ایکس پلس اے اینڈ وائی پرائم جو ہے دیٹ از اکول ٹو وائی پلس بی. وی ڈیڈ فیو ایگزامپلس ایز ویل. تو ٹرانسلیشن جو ہے اس میں وی سی کہ کوئی اسکیلنگ نہیں ہوتی, کوئی روٹیشن نہیں ہوتی. وی جسٹ move a point from one point to another point. ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ ہم موو کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی آبجیکٹ کے سارے پوائنٹس کو ہم موو کر دیں گے تو دیٹ ہول آبجیکٹ ول بی مووڈ ٹو اے نیور لوکیشن. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ شیئر. شیئر جو تھا دیٹ واز کہ ہم اگر فار ایگزامپل یہ اسکوائر ہے اور اس کے کارنر کو پکڑ کے ہم اس ڈائریکشن میں کھینچتے ہیں اینڈ وی گیٹ دس ٹائپ آف شیپ. یعنی یہ کوئی پیرالوگرام ٹائپ چیز بن جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ دس از شیئر, کہ اس نے اس کو بگاڑ دیا ہے. لیکن اس میں جو مین اس کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو پیرالل لائنز ہیں یعنی if these vertical lines are parallel to each other they will remain parallel and horizontal lines they were parallel originally اور shared image میں بھی یا shared object کے لیے بھی یہ جو ہوں گی these will be parallel. shear transform کے کیس میں parallelism جو ہے that is preserved بٹ ڈیفارمیشن جو ہے دیٹ از دیئر ود ان دا امیج. یعنی ان کی جو ریلیٹو پوزیشنز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اینگلز جو ہیں دے ڈونٹ ریمین پریزروڈ, جبکہ ٹرانسلیشن کے کیس میں اینگلز جو ہیں وہ سیم رہیں گے. شیئر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا بائی P prime was equal to S multiplied by P, where P prime jo tha that was X prime Y prime and this was equal to S matrix which could be HX, HY and 1. into x y. یعنی جو نیو پوائنٹ ہے یا نیو لوکیشن ہے ایکس پرائم کی دیٹ ول بی ایکول ٹو ایکس پلس ایچ ایکس انٹو وائی اور وائی پرائم جو ہے دیٹ واز اکول ٹو وائی پلس
hy into x. So this way we can write the transforms جو کہ شیئر کو ریپرزینٹ کرتی. تو اگر ہم ایک پوائنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو وی کین کیلکولیٹ آل دا پوائنٹس آف دا آبجیکٹ. ہمیں صرف پتہ ہونا چاہیے کہ کس آبجیکٹ کو ہم چھیڑیں. تو دیٹ آبجیکٹ جو ہے اگر ہم اس کے سارے پوائنٹس کو اس ٹرانسفارم سے آپریٹ کر دیں گے تو جو نیو پوائنٹس ہوں گے دے ول بی سم تھنگ جو کہ شیئرڈ امیج ہوگی, وچ از اس کی پراپرٹی کیا ہے کہ اس میں جو پیرلل لائنز ہیں دے ول ریمین پیرلل اور امیج جو ہے دیٹ ول بی ڈسٹارٹیڈ اور ڈیفارمڈ. فائنلی وی ڈسکسڈ ریفلیکشن. ریفلیکشن میں وی سیڈ کہ فار ایگزامپل اف وی ہیو دس امیج, اس کا ریفلیکشن جو ہوگا اباؤٹ وائی ایکسس ول بی دا سیم ڈسٹینس. یہ ڈسٹینس بھی سیم رہے گا, سارے ڈسٹینسز پریزرو رہیں گے, شیپ جو ہے دیٹ ول ریمین پریزروڈ. اگر ایکس ایکسس کے اباؤٹ لیں گے تو اٹ ول بی لائک سم تھنگ اوور ہیئر. بیسیکلی جو ریفلیکشن ہے دیٹ از اے فارم آف اسکیلنگ. یہ ٹرانسفارمیشن اس طرح سے نہیں ہے, دس از اے اسپیشل کیس آف اسکیلنگ ہم نے دیکھا تھا. ریفلیکشن جو تھا here we had actually shear and this was translation. So that was just کہ ہم آبجیکٹ کو اسکیل کرتے ہیں ود -1. اسکیلنگ میٹرکس جو تھا if you remember x prime y prime was equal to a 0 0 and b into x y, یعنی x prime was equal to ax and y prime was equal to by. تو اگر ہم a is equal to b is equal to -1 اس میں پلگ ان کرتے ہیں تو we get اسکیلنگ, یعنی جو ہم آپریشن پرفارم کر رہے ہوں گے دیٹ ول ریمین اسکیلنگ, بٹ جو اس کا افیکٹ ہے دیٹ ول بی ریفلیکشن. تو ریفلیکشن میٹرکس جو ہوگا دیٹ ول بی ایکچولی -1 0 0 اور -1. So this way we can find the reflection of the objects. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ریفلیکشن جو ہے دیٹ از ویری مچ بینیفیشل, کہ بہت سی سیمیٹرک امیجز جو ہیں وی کین کریٹ یوزنگ ریفلیکشن. جیسے کہ ہم فار ایگزامپل وی ہیو ٹو کریٹ اے اسکوئر اور ہم اس کو ہاف کریٹ کرنے کے بعد وی کین کریٹ اٹس ریفلیکشن اراؤنڈ دس ایکسس. یا we have to generate any shape جو کہ symmetrically x axis کے about ہو. تو reflection جو ہے for example we want to have this like a pattern, a design جو کہ symmetric ہونا چاہیے, تو we can create it by reflections. like heart shape ہے تو if we create this part اور اس کے بعد اسی پارٹ کا ہم ریفلیکشن لیں تو وی کین جنریٹ دا ہارٹ شیپ. تو بہت سی شیپس ہیں جن میں وی کین یوز ریفلیکشن ٹو کریٹ دوز امیجز کمپلیٹلی.
So this is basically a very useful, یعنی یہ جو ہماری ٹرانسفارمیشنس ہیں جن میں ٹرانسلیشن ہے, شیئر ہے, ریفلیکشن ہے, اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پریویس کلاسز میں ہم نے اسکیلنگ ڈسکس کی یا روٹیشن ڈسکس کی, they are all very helpful in generating different figures, different graphics, اور ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل ٹرانسلیشن جو ہے دیٹ از ہیلپفل وین وی آر ڈوئنگ اینیمیشنس, کہ ہم نے گرافک آبجیکٹ کو وی ول جسٹ سلائٹلی موو, ہم اگر اس میں موومنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آبجیکٹ از موونگ فرام فار ایگزامپل لیفٹ ٹو رائٹ, تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے ان دا نیکسٹ فریم, اینڈ وین وی رن دوز فریمز کنٹینیوسلی تو ہمیں موشن کا افیکٹ اس میں نظر آئے گا. تو دیٹ از وٹ وی کین کریٹ یوزنگ ٹرانسلیشن. اسی طرح سے وی کین کریٹ ڈفرینٹ افیکٹس یوزنگ شیئر. روٹیشن کا بھی obviously ایک افیکٹ ہے ہمارے پاس. وی ہیو ٹو روٹیٹ امیجز لاٹ آف ٹائم. آپ کے گرافک پیکیجز جو ہیں یو ہیو آپشن کہ آپ کسی بھی آبجیکٹ کو لینڈسکیپ فارم میں دیکھیں یا آپ اس کو پورٹریٹ فارم میں دیکھیں. In both cases you will have to rotate through 90 degree. If you are rotating an image from landscape to portrait, تو آپ کو پلس 90 ڈگری میں اس کو روٹیٹ کرنا پڑے گا, اور اگر آپ پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں آنا چاہ رہے ہیں تو یو مائٹ ہیو ٹو روٹیٹ اٹ تھرو -90 degrees. تو دس از سم تھنگ جو کہ ہم ڈیلی لائف میں اپنے جو ڈیلی کمپیوٹر یوز ہے اس میں ہم آلریڈی یہ چیزیں یوز کر رہی ہیں. بٹ ناؤ آئی ہوپ یو نو کہ وٹ از دا میکانزم بیہائنڈ آل دیز آپریشنز دیٹ وی پرفارم بائی جسٹ دا ماؤس کلک. دیٹ از آل کہ جہاں پہ ہم پروگرامنگ از انوالوڈ ان چیزوں کی, کہ ہم ٹرانسلیشن کو کیسے کر لیتے ہیں پروگرام, شیئر کو کیسے پروگرام کر سکتے ہیں, ریفلیکشن کو کیسے پروگرام کر سکتے ہیں. دیز آر جسٹ کہ ہم نے اس میتھمیٹکس کو یا ان تھاٹس کو, ان آئیڈیاز کو ایک ایسی لینگویج میں یا پروگرام میں کیسے کنورٹ کرنا ہے جو کہ کمپیوٹر جو ہے اس کو اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکے. So that is the part that you will be performing in your labs. Now let's move forward, and today we will learn کہ ہم مختلف ٹرانسفارمیشنز کو کمبائن کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ یا نہیں, and then we will see ٹرانسفارمیشن ٹائپس جس کو کہ ہم کنٹینیو رکھیں گے in the next class as well. But in this class we will see کہ what are affine transformations and what are rigid body transformations, and then we will talk about homogeneous transformations in today's class. جب ہم transformations جو ہیں ان کو combine کرنے کے لیے بظاہر mathematically there is no problem. Like if we can see this expression کہ P جو ہے that is equal to n multiplied by P, یعنی P prime is equal to n multiplied by P plus A. یعنی P prime جو ہے that would be X prime and Y prime. N can be a scaling matrix. Scaling matrix کیا تھا؟ A 0 0 and B. P تو اوریجنل پوائنٹ تھا ہمارا جس کے اوپر کوئی آپریشن کر رہے ہیں. تو اف وی آر جسٹ لوکنگ ایٹ دس پارٹ این پی, تو دیٹ ول ایکچولی گیو اس اے ایکس اینڈ بی وائی, یعنی اس آپریشن کا ریزلٹ جو ہے دیٹ از اے ایکس پلس بی وائی ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ جو اے میٹرکس ہے دیٹ از اکول ٹو سی ڈی, تو وی کین رائٹ اٹ لائک سی اینڈ ڈی, اینڈ فائنلی وی کین سے کہ ایکس پرائم وائی پرائم جو ہے دے آر اکول ٹو
ax plus c and by plus d, یعنی نیو پوائنٹ جو ہے دیٹ از ایکس پرائم جو ہے دیٹ از اکول ٹو اے ایکس پلس سی اینڈ وائی پرائم جو ہے دیٹ از اکول ٹو بی وائی پلس ڈی. یعنی جو نیا پوائنٹ ہے دیٹ از اسکیلڈ اینڈ ٹرانسلیٹڈ. یعنی ہم نے اس کو اسکیل بھی کیا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. وی کین آلسو پرفارم اسکیلنگ اینڈ روٹیشن. یعنی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ لیٹ سی, سو وٹ وی کین ڈو کہ ہم اسکیلنگ اینڈ روٹیشن جو ہے دیٹ کین پرفارم ٹوگیدر. وہ کس طرح سے ہوگا کہ ہم بیسیکلی لیٹ سی کہ وی ہیو اے پوائنٹ پی پرائم وچ از ایکچولی اکول ٹو ایکس پرائم وائی پرائم, اور اس کو ہم لیٹ سے کہ اسکیلنگ کیا ہے. اسکیلنگ از جسٹ وہ اے 0 0 بی اینڈ دین وی ہیو ایکس اینڈ وائی. تو جو ہمارا نیا پوائنٹ ہے دیٹ ول بی اے ایکس اینڈ بی وائی. اب اگر ہم اسی پوائنٹ کو روٹیٹ کرنا چاہیں تو آبویسلی دس از اندر ویکٹر, اندر پوائنٹ جس کو کہ ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں. تو روٹیشن جو ہے دیٹ از ڈن بائی پی پرائم جو ہوگا, یا اس کو ہم پی ڈبل پرائم کہہ دیتے ہیں, that will be equal to a rotation matrix multiplied by p prime, so which will be equal to cosine of theta minus sine theta and cosine theta multiplied by ax and by. تو ہم نیا پوائنٹ جو ہے دیٹ کین بی کیلکولیٹڈ بائی this matrix multiplication, which will be ax cosine theta minus by sine theta and ax sine theta plus by sine theta cosine theta. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جو p ڈبل پرائم ہے that can be written as cosine theta minus sine theta cosine theta a 0 0 b and then multiplied by x and y. So it means کہ we can combine کہ یہ اسکیلنگ ہے اور یہ روٹیشن ہے. The important thing when we are combining transformation is the order. جب ہم نے میٹریسز کو ریویو کیا تھا then we also specified کہ جو آرڈر ہے that does matter in matrix multiplication. So let's say کہ اگر ہم نے کوئی ایگزامپل لیٹ سے ہمارے پاس P جو ہے we continue with our example کہ P جو تھا that was 6 2 اور let's say A is equal to 2 and B is equal to 3 اور ہم اس کو through 90 degree روٹیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. جو ریزلٹنٹ ہے ہم we want to find P double prime. So if we do this scaling first, تو scaling کے کیس میں we have جو P prime ہے that will be equal to A کی بجائے ہم 2 لکھیں گے, 0 0 اور 3 لکھیں گے,
ایکس اور وائی ہمارے وہی دو پوائنٹس ہیں جو ہم پہلے یوز کر چکے ہیں 6 and 2. تو دس ول بی 12 and 6. دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے پاس اسکیلڈ ویلیوز ہیں. اب اگر ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو روٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ وی ہیو ٹو روٹیٹ دیز پوائنٹس تھرو 90 ڈگری وچ مینس کہ پی ڈبل پرائم جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو cosine of 90 degree minus sine of 90 degree, sine of 90 degree and cosine of 90 degree. And this is multiplied by 12 and 6 and we get this result. We will have a 0 over here, a -1 here, a 1 here and a 0 here, multiplied by 12 and 6, and we will have the point -6 and 12. That will be our new point. We can switch the order, then there is a chance کہ جو ہمارا ریزلٹ ہے دیٹ may not match the same result. یعنی اگر ہم روٹیشن پہلے کریں، یہاں پہ ہم نے اسکیلنگ پہلے کی اور روٹیشن بعد میں کی. اب اگر ہم روٹیشن پہلے کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پی پرائم جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو کوسائن آف 90 ڈگری مائنس سائن آف 90 ڈگری کوسائن آف رادر سائن آف 90 ڈگری اوور ہیئر اینڈ cosine of 90 degree over here multiplied by 6 and 2. So this will be equal to 0, -1, 1 and 0 multiplied by 6 and 2. So the answer will be -2 and 6. اب اگر ہم اس کو اسکیل کریں، پی ڈبل پرائم جو ہے دیٹ از اسکیلڈ بائی دس 2 0 0 and 3. So we will get, I'm just drawing these lines to avoid any confusion. اب اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کریں تو وی گیٹ 2 2s are 4 تو یہ -4 ہوگا اینڈ 6 3s are 18. تو پی ڈبل پرائم جو ہے وہ ہمارے پاس ان دس کیس یعنی بائی چینجنگ آرڈر، یعنی ہم نے ٹرانسفارمیشنز کو کمبائن تو کیا لیکن ان کا آرڈر جو ہے وہ ہم نے چینج کر دیا. تو وی کین سی کہ جو ریزلٹ ہے دیٹ از ناٹ سیم. یعنی ایکچولی اگر ہم اس کو اپنے اسکیل پہ دیکھیں تو انیشیلی اٹ واز لیٹ سے ہم دو پوائنٹس 2 4 6 وی ہیو this is 6 and 2. میں نے اسکیل 2 کا لیا ذرا جسٹ ٹو تاکہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ فٹ ہو جائیں کہ ایک جو ڈاٹ لگا رہا ہوں دیٹ از ریپرزینٹنگ 2 units. So when we plot this scaled and rotated point تو ہم 1 2 3 points units اس سائڈ پہ اور
1 2 3 4 5 6. تو ہمارا جو P ڈبل پرائم ہے ان دس پارٹ، لیٹس سے کہ اگر یہ A پارٹ ہے تو دس پارٹ جو P ڈبل پرائم ہمیں ملا وہ یہ پوائنٹ ہوگا. ناؤ اف وی روٹیٹ فرسٹ اینڈ دین ٹرانسلیٹ روٹیٹ فرسٹ اینڈ اسکیل لیٹر، تو اس کیس میں وی ول ہیو -4 which is right here and 18 which would be somewhere over here. یعنی P sub A double prime جو ہے that will be somewhere, that will be altogether a different point. So جب بھی ہم ٹرانسفارمیشنس کو کمبائن کریں گے we should keep in mind کہ جو آرڈر ہم اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یا رکھنا چاہ رہے ہیں دیٹ شوڈ بی پریزروڈ، بیکاز بائی چینجنگ آرڈر وی ول اینڈ اپ ان ڈفرینٹ ریزلٹس، اور وہ ہونا بھی چاہیے فزیکلی بھی، اینڈ دیٹ کین بی ڈن، جو اس میں ہم کہتے ہیں کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے بھی، کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو ہے دیٹ از ناٹ کمیوٹیٹو. یعنی اس کی جو میتھمیٹیکل ریزن اگر ہم کہیں گے تو دیٹ از کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن از ناٹ کمیوٹیٹو. کمیوٹیٹو کا ہمیں پتا ہے کہ آرڈر، وٹ شوڈ بی دا آرڈر اے بی، جیسے ہم نے کراس پروڈکٹ کے کیس میں دیکھا کہ A کراس B واز ناٹ اکول ٹو B کراس A. میگنیچیوڈ سیم تھی لیکن ڈائریکشن کا فرق تھا. سیم از دا کیس ود دا میٹریسز کہ A ملٹیپلائڈ بائی B از ناٹ اکول ٹو B ملٹیپلائڈ بائی A. ناؤ لیٹس سی کہ وٹ آر دا ریجڈ باڈی ٹرانسفارمس. ہم نے ٹرانسفارم تو پڑھ لی لیکن ہم ان کو اب ذرا کلاسیفیکیشن ان کی دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دیز آر کلاسیفائڈ. تو ریجڈ باڈی ٹرانسفارم کا مطلب یہ ہے کہ ریجڈ باڈی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ریجڈ باڈی کی جو ڈیفینیشن ہم سائنس میں یا فزکس میں جو ہم ریجڈ باڈی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باڈی جس کی کے شیپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ کین ناٹ بی چینجڈ، کہ اس کو اگر ہم امپلسو فورس لگاتے ہیں، اس کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آئیڈیل ریجڈ باڈی جو ہے دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ اپنی شیپ کو چینج نہیں کرے گی. ریجڈ کا مطلب ہی کیا، آئی ہوپ یو نو کہ ریجڈ کا مطلب ہے سخت، ہارڈ. ہم لوگوں کے لیے بھی ریجڈ کا ورڈز یوز کرتے ہیں کہ وہ بڑا ریجڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو بدلتا نہیں ہے یا ضد کا پکا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ریجڈ کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں. تو لفظوں کے جو معنی ہیں دے آلسو بیسیکلی کلاسیفائی کہ وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نارملی اگر ہم ان کے معنی پہ غور کریں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. ریجڈ باڈی جو ہوگی دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ جس کو کہ ہم سخت ٹھوس باڈی ہے، جس کو کہ ہم چینج، اس کی شیپ کو چینج نہیں کر سکتے، جس کو ہم ٹیڑھا میڑھا نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ آئیڈیل ریجڈ ہوگی. بٹ وی کین ہیو کلاس روم انوائرمنٹ میں یا لیب انوائرمنٹ میں ہم اس کو اسیوم کر سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ جو کہ آئیڈیل باڈی ہے. تو دا ٹرانسفارمس ان وچ اینگلس اینڈ لینتھس آر پریزروڈ آر کالڈ ریجڈ باڈی ٹرانسفارمس. یعنی ایسی ٹرانسفارمس جن میں ہم یہ کہیں کہ یہ ایک شیپ ہے، اس کے اوپر ہم جو بھی ٹرانسفارم لگائیں، اس کی شیپ، فار ایگزامپل اٹس کوادریلیٹرل، یہ ایک چوکور ہے کوادریلیٹرل. تو اس کو ہم اس کے اوپر جو بھی ٹرانسفارم لگائیں، اس کو روٹیٹ کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اٹ شوڈ بی، اس کی شیپ جو ہے وہ سیم رہے گی. شیپ سیم رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ریلیٹو اینگلز ہیں
اس کی سائڈز کے اندر جو ریلیٹیو اینگلز ہیں دے ول ریمین سیم, اور جو سائڈز اس کی پیرلل ہیں دے ول ریمین پیرلل. تو ہم ایسی باڈی کو, ایسی ٹرانسفارم کو ریجڈ باڈی ٹرانسفارم کہیں گے کہ اس نے اس باڈی کی شیپ کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روٹیشن ہے تو روٹیشن جو ہے اس میں دا باڈی ول ایکچولی روٹیٹ. اگر انیشیلی اٹ واز اسکوئر اٹ ول ریمین اسکوئر بٹ مے بی کہ اس طرح کی ہو جائے. انفارچونیٹلی دس از ڈران لٹل بٹ اسمالر, بٹ جو روٹیشن ہے دیٹ از ریجڈ باڈی ٹرانسفارم. اسی طرح سے ہم اگر اس کو اٹھا کے کسی جگہ پہ دوسری جگہ پہ بنا دیں تو اٹ ول اسٹل ریمین اے اسکوئر. تو ٹرانسلیشن جو ہے دیٹ از آلسو ریجڈ باڈی ٹرانسفارم. سملرلی اگر ہم اس کو یونیفارملی اسکیل کریں تو وہ بھی ریجڈ باڈی ٹرانسفارم کی کیٹیگری میں ہی رہے گی, بٹ ٹو بی آن سیف سائڈ ہم اس کو ادھر ایکسپلیسٹلی کور نہیں کرتے کیونکہ اس میں نان یونیفارمٹی کا عنصر موجود ہے کہ اگر ہم صرف ایک سائڈ سے پکڑ کے جیسے اسٹریچ کر دیتے ہیں تو شیپ جو ہے وہ کمپریسڈ نظر آتی ہے یا ابلانگ نظر آتی ہے. تو دیٹ از وین وی آر اسکیلنگ اٹ نان یونیفارملی. تو اسکیلنگ کو ہم جنرلی ریجڈ باڈی ٹرانسفارم کی کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. سملرلی the other type of transformations, they are called affine transformations. Affine transformations میں parallelism of lines are preserved. یعنی جو لائنز پیرلل ہیں ایک دوسرے کے وہ تو پیرلل ہی رہیں گی, بٹ the angles between the lines are not preserved. یعنی شیپ اس کی چینج ہو سکتی ہے. تو جب شیپ چینج ہوگی تو اس کو ہم وہ باڈی جو ہے دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے نان ریجڈ باڈی. تو اس کو ہم افائن ٹرانسفارمیشن کہیں گے. An arbitrary sequence of rotation, translation and scaling can cause affine transformation. یعنی ہم اسپیسیفک ٹرانسفارمیشنس کی بجائے ہم آربیٹری ٹرانسفارمیشنس کریں تو اس میں وی کین ڈسٹرب دا اینگلز بٹوین دا, کیونکہ اس میں اسکیلنگ کا پارٹ آ گیا نا. جب ہم اسکیلنگ کرتے ہیں تو اسکیلنگ میں اسکیلنگ کین بی نان یونیفارم. جب ہم نے آربیٹری کا لفظ یوز کیا, اسکیلنگ کا لفظ یوز کیا, تو اٹ مینس کہ وی کین ہیو این آربیٹری ٹائپ آف اسکیلنگ. تو اس اسکیلنگ سے جو ہمیں ملتا ہے یا جو ٹرانسفارمیشن ہے دیٹ کین بیکم این افائن ٹرانسفارمیشن. شیئر اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ شیئر جو ہے وہ اصل میں کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ اسکوئر تھا اور اس کو ہم نے اس ایج سے پکڑ کے یوں اسٹریچ کیا تو اٹ بیکیم دس ٹائپ آف تھنگ. یعنی اس میں یہ لائن ہاریزونٹل لائنز جو تھیں وہ پیرلل تھیں اور وہ اسٹل پیرلل ہیں. ورٹیکل لائنز جو تھیں وہ ورٹیکل تھیں اور پیرلل تھیں. اب یہاں پہ وہ ایگزیکٹلی ورٹیکل نہیں رہیں, اس میں اینگل جو ہے وہ آ گیا ہے, بٹ دے آر پیرلل ٹو ایچ ادر. اور یہ اینگل اب دیکھیں کہ دیز اینگلز آر ناٹ پریزروڈ اینی مور. یعنی اس اینگل کو اس اینگل کے اگر برابر رہتا, یہ دونوں اینگلز اگر برابر رہتے تو دس وڈ ہیو بین اے ریجڈ باڈی ٹرانسفارم. اب چونکہ پیرللزم تو ہماری پریزروڈ رہی ہے, بٹ جو اینگل ہے دے آر ناٹ پریزروڈ. یہاں پہ رائٹ اینگل ٹرائنگل تھا, یہاں پہ اب کچھ ایک اکیوٹ اینگل بن گیا. تو اس اینگل کی وجہ سے وی کین ناٹ سے کہ دیز آر ریجڈ باڈی ٹرانسفارمس. یعنی شیئر جو ہوگی دیٹ وڈ بی
affine transform. Then this is a word of caution جو کہ that might cause some confusion between vector and point, کیونکہ ہم ویکٹر کو بھی ایکس اور وائی سے ریپرزینٹ کرتے آ رہے ہیں اور پوائنٹ کو بھی ایکس اور وائی سے ہی ریپرزینٹ کرتے آئے ہیں. تو ایک جو پوائنٹ ہے جو کہ کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے کہ واٹ از دین ڈفرنس بٹوین پوائنٹ اینڈ اے ویکٹر. اب اگر ہم اس فگر کو دیکھیں، یہ 3 ڈائمینشن میں فگر ہے بٹ ڈزنٹ میٹر، ہم اس کو 2 ڈائمینشن میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں تک دیکھیں اور اسی پلین کے اندر ایکس وائی پلین کے اندر اس کو دیکھ رہے ہوں. تو دس از اے پوائنٹ جو کہ being represented by x, y یا x, y, z in 3 dimensions. اور جو ویکٹر ہے v، اگر ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی x, y سے یا x, y, z سے ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا. تو which obviously can cause ہمیں کنفیوژن کاز کر سکتا ہے. تو جو ڈفرینس ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ دس پوائنٹ جو ہے دیٹ از اے فکسڈ وچ از لوکیشن، اور جو ویکٹر وی ہے دیٹ از ایکچولی دا لائن joining the origin with that point. لائن کی بجائے ہم اس کو اگر رے کہہ دیں تو دیٹ ول بی مور ایکوریٹ، کیونکہ لائن جو ہے دیٹ ایکسٹینڈس ان بوتھ دا ڈائریکشن اور اس میں ڈائریکٹیوٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. رے ول ہیو دا کانسیپٹ آف ڈائریکشن کہ یہ 0 سے یا اوریجن سے، فار ایگزامپل یہ اوریجن ہے اور اس پوائنٹ تک جو لائن ہے دیٹ وڈ بی دس ویکٹر. یعنی بیسیکلی جو ویکٹر ہے ان دس کیس وی دیٹ از ڈیفائنڈ بائی پی مائنس او وچ از اوریجن، دیٹ از ایکس کاما وائی، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم زی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو اگر کسی بھی چیز میں سے 0 سبٹریکٹ کریں گے تو وی ول ہیو دا سیم پوائنٹ. دس از ہاؤ وی بیسیکلی جنریٹ دس ویکٹر. ادروائز ہمیں پتا ہے کہ جنرلی ویکٹر جو ہے وہ کین بی ڈیفائن بٹوین اینی 2 لوکیشنز. This is P and this is Q, let's say. تو P جو ہے let's call it کہ یہ ہے 6,2 اور Q جو ہے that is 9, let's say 10. تو یہاں پہ I hope کہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ویکٹر میں اور پوائنٹ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. کہ ویکٹر جو ہے دیٹ کین بی اینی ویئر اور پوائنٹ جو ہے دیٹ آلسو کین بی اینی ویئر، بٹ پوائنٹ کی جو ریپرزینٹیشن ہے دیٹ از اٹس ڈسٹینس فرام دا اوریجن، کہ وہ اوریجن سے کس طرح سے دور ہے ایکس ڈائریکشن میں، وائی ڈائریکشن میں. بٹ جو ویکٹر ہے دیٹ از بٹوین اینی 2 آربیٹرری پوائنٹس. یعنی یہ جو پوائنٹس کی لوکیشن ہے 6,2 اینڈ 9,10 دس از ریلیٹو ٹو دس اوریجن. بٹ اس ویکٹر کو اگر ہم لیٹس سے یہ یو ویکٹر ہے تو دس کین بی کیلکولیٹڈ بائی
Q minus P, which is equal to 9, 10 minus 6, 2, which is equal to 3. 9 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 3, and 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो we have 8. तो इस वेक्टर को हम 3, 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी 3, 8. अब देखें जो 3, 8 पॉइंट है दैट विल बी समवेयर ओवर हियर, लेट्स से कि यहाँ पे है, और उसका वेक्टर जो है वो अगर बनेगा तो ये बनेगा. ऑब्वियसली अगर हम इसको इस कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल. तो यही बेसिकली मसला था जिसकी वजह से हमने इसमें अफाइन स्पेस डिफाइन की थी, जिसमें हम पॉइंट और वेक्टर की ऑपरेशंस हमने शामिल किए थे, क्योंकि उसमें जो हमारी वेक्टर स्पेस थी उसमें ना लोकेशन थी और ना ही उसमें वेक्टर और पॉइंट्स जो थे वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे. सो दिस रिप्रेजेंटेशन या जो इंटरप्रिटेशन है दैट शुड नॉट बी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन फॉर एनीवन, क्योंकि ये जो पॉइंट है कि हम पॉइंट को भी और वेक्टर को भी दोनों को एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस देन? तो आई होप you people now know what is the difference between these 2 points. Now let's define another concept जो कि homogeneous coordinates का concept है, which can be very useful in computer graphics, जबकि बज़ाहिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लगता है कि हम 2D वेक्टर को 3x3 मैट्रिक्स से, हम तो 2D में बड़ी कंफर्टेबली उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट वी डू इट इन 3 डायमेंशंस एंड वी सी के सो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम डिफाइन करते हैं बिकॉज कि इनकी हैंडलिंग जो है दैट इज मोर सिंपलर एज कंपेयर टू दोज नॉन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि हम पहले अभी तक करते आ रहे थे. हम कर क्या रहे हैं कि हम 2D वेक्टर को 3x3 मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी तक हमने ये जो ट्रांसलेशन फॉर एग्जांपल हमने किस तरह से रिप्रेजेंट की थी, दैट वाज तो P प्राइम जो था that was equal to x prime y prime and this was equal to x y plus a b. This is how we actually represented translation vector. But अगर हम ये देखें कि we'll see in a moment कि हम p वेक्टर को we define by x, y and 1, and similarly p prime जो है that is x prime, y prime and 1. और उसके ऊपर ये जो ट्रांसलेशन, ये जो हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रांसलेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है, let's apply this and see what happens. Okay, p prime is equal to x, y and 1, which is equal to 1, 0, a, 0, 1, b, 0, 0 and 1. This is multiplied by x, y and 1. Here we had primes actually. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 0 प्लस a. यहां पे हमें क्या मिलेगा
0 plus y plus b, and here we will have 0 plus 0 plus 1. So this will be actually equal to x plus a, y plus b and 1. So x prime जो है that is equal to x plus a, and y prime जो है that is equal to, अगर हम इनको कंपेयर करें, that is equal to y plus b, which means that we have achieved the same result by multiplication. यानी हमें ट्रांसलेशन के लिए एडिशन परफॉर्म करना पड़ रही थी, बट नाउ वी हैव अचीव्ड ट्रांसलेशन यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन. तो दैट इज समथिंग जो कि हमारे लिए अब ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करना कंसिस्टेंट हो गया, कि बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर रहे थे. यानी दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज बीइंग ऑपरेटेड ऑन द वेक्टर और द पॉइंट. यानी किसी पॉइंट पे हम उसको किस तरह से ऑपरेट करते थे कि उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते थे. तो मल्टीप्लिकेशन से वी यूज टू गेट अ न्यू पॉइंट, बट इन केस ऑफ ट्रांसलेशन वी हैड टू परफॉर्म दिस एडिशन. तो हमारी जो प्रोग्रामेबिलिटी है उसमें हमें अब वो केस नहीं डालना पड़ रहा कि अगर ट्रांसलेशन है तो ऐड करो, अगर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है तो मल्टीप्लाई करो. So now we can perform the transformations by only single operation, which is matrix multiplication. So homogeneous transformation जो है, homogeneous coordinate system जो है, या homogeneous coordinates जो हैं, they allow us या they help us in managing our programs or in defining our transformations consistently, which is always our desire कि हम एक ही तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस करें. फॉर एग्जांपल जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग हाफ ऑफ द मेथड किसी तरीके से एंड हाफ ऑफ द मेथड किसी तरीके से. हम डिटेल्स में जाएं तो वेल देयर आर कि कहीं पे हमें थोड़े थोड़े रूल्स चेंज करना पड़ते हैं, बट दोज आर द स्पेशल केसेस. तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए कि जितने हमारे केसेस जो हैं वो कम हों, हम यूनिफॉर्मली उन चीज़ों को हैंडल कर सकें. तो वी कैन डू दैट. सो ट्रांसलेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय एडिशन, या वी वर थिंकिंग कि हमें इसके लिए तो एडिशन ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, बट इन केस कि हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दें तो हम इसको कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स डिफाइन के होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो हैं क्या, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास होपफुली वी विल डिस्कस कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशंस अभी तक पढ़ी हैं उनको हम किस तरह से होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रांसलेशन की एक एग्जांपल वाज जस्ट टू मोटिवेट कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दैट, और किस तरह से हम इसको करते हैं. सो व्हाट वी डू इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम कि अ थर्ड कोऑर्डिनेट इज एडेड टू एवरी 2D पॉइंट. वो किस तरह से कि लेट्स से हम x, y और t जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इंस्टेड ऑफ x एंड y हम कहते हैं कि वी विल राइट अ थर्ड कोऑर्डिनेट t. अब थर्ड कोऑर्डिनेट t जो है दैट रिप्रेजेंट्स x by t एंड y by t. दिस कैन बी यूज्ड एज यानी स्केलिंग के लिए. हमने अगर नंबर्स को छोटा करना है तो हम इस थर्ड को 1 के अलावा भी यूज कर सकते हैं. अगर ये चीज ये t की वैल्यू 0 हो
تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ ول ریپرزینٹ انفینٹی. ایک اور ایڈوانٹیج ہو گیا, ہمیں انفینٹی کو سیپریٹلی ہینڈل نہیں کرنا پڑے گا, وہ اسی سسٹم میں ریپرزینٹ کرے گی. اور آل زیروز ول ناٹ بی الاؤڈ, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 0/0 جو ہے دیٹ از این انڈیفائنڈ فارم. اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا. وی ہیو ٹو ایویلیویٹ, جب بھی 0/0 کی فارم آئے تو وی ہیو میتھمیٹیکل ٹولس ٹو ایویلیویٹ کہ واٹ از دا ایکچوئل ویلیو. تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے. سو ان دس کوآرڈینیٹ سسٹم ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اور پیرامیٹر 2D سسٹم کے اندر ایک تھرڈ کوآرڈینیٹ ایڈ کر دیتے ہیں, وچ کین بی ٹی ڈبلیو, کوئی بھی کسی طرح سے, اور اس کو جو ایکس وائی اور ٹی ہے دیٹ ریپرزینٹس x/t y/t پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یعنی وہ اسکیلڈ ورژن ہے. اگر t جو ہے 1 ہوگا تو اٹ ول بی ریپرزینٹنگ x اینڈ y, بٹ اف t از 2 تو جو x/y/t ہے, یعنی کوئی بھی پوائنٹ اگر ہم لکھیں, فار ایگزامپل اف وی سے کہ دس از 4 2 2 ہے, اگر یہ پوائنٹ ہے تو دس ول بی ریپرزینٹنگ ان, یعنی یہ اگر ہوموجینئس کا ہے, ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم, تو یہ نارمل کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹمز میں اٹ ول بی ریپرزینٹنگ 2,1 which is actually equal to 4/2 and 2/2. اور اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل وی ہیو دس 6 اینڈ لیٹ سے 4, ہم فریکشنز میں بھی نہیں جاتے, اور 2, تو 6 4 2 جو ہے دیٹ ول بی ریپرزینٹیڈ بائی 3, یعنی 6/2 اینڈ 2 4/2. تو یہ جو فیکٹر ہے دیٹ کین بی یوزڈ فار اسکیلنگ. So that's how we define homogeneous coordinate system. We will continue our discussion on homogeneous coordinate system in the next class, and we will also discuss the types of transformations. Today what we learned basically was how we can combine the transformations. کہ ٹرانسفارمیشنز کو کمبائن ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو کیسے. سو اٹ واز ویری سمپل کہ اٹس جسٹ میٹر آف میٹرکس ملٹیپلیکیشن, کہ ہم میٹریسز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں یا واٹ ایور ہم ٹرانسفارمیشن ہے, وی کین ڈو اٹ ون آفٹر اندر. دا اونلی امپارٹینٹ تھنگ از کہ اس میں ہمارے پاس جو آرڈر ہے دیٹ از امپارٹینٹ, کہ اس کا جو ترتیب ہے. اگر ہم نے روٹیشن اور ٹرانسلیشن کہا ہے تو ٹرانسلیشن اور روٹیشن ول اینڈ اپ ان اے ڈفرنٹ ریزلٹ. دیٹ وی سا تھرو این ایگزامپل ایز ویل. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ افائن ورسز ریجڈ باڈی ٹرانسفارمیشنز. ریجڈ باڈی ٹرانسفارمیشنز وہ تھیں جن میں باڈی کی شیپ چینج نہیں ہوتی, preservation of lines and angles is there. یعنی ہم ٹرانسفارمیشن لگائیں تو جو اینگل ہے, ریلیٹو اینگلز جو ہیں دے ریمین پریزروڈ. جیسے کہ روٹیشن ہے, ہم اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں, دے آر ریجڈ باڈی ٹرانسفارمیشنز. افائن ٹرانسفارمیشن وہ ہے جس میں کہ پیرللزم تو پریزرو رہتی ہے, یعنی لائنز جو پیرلل تھیں وہ پیرلل ہی رہیں گی, بٹ جو اینگلز ہیں دے آر ناٹ پریزروڈ, یعنی شیپ آف دا آبجیکٹ کین چینج, جس میں کہ شیئر ہے یا وی کین ہیو اے کمبینیشن آف اسکیلنگ, روٹیشن اینڈ ٹرانسلیشن. اینی کمبینیشن آف دیز کین ریزلٹ انٹو این افائن ٹرانسفارمیشن. پھر ہم نے ہوموجینئس ٹرانسفارمیشنز کو ڈیفائن کیا. ہوموجینئس ٹرانسفارمیشنز میں وی ہیڈ کہ 2D پوائنٹ کو ہم 3 کوآرڈینیٹس کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایکس وائی واز اے پوائنٹ, اور اس کو ہم ایکس وائی کاما ٹی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ایکس وائی کاما ٹی جو ہے دیٹ ریپرزینٹس ایکچولی x/t y/t
پوائنٹ ان 2D سسٹم. تو T جو ہے دیٹ از اسکیلنگ پوائنٹ. اس کو ہم نے ابھی ایز این ایگزامپل دیکھا کہ اف وی یوز دس میتھڈ اور ٹرانسلیشن جو ہے ہم یوزنگ دس ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم کریں تو جو ٹرانسفارمیشن کسی بھی طرح کی ہے یا جو کہ ہم خاص طور پہ ٹرانسلیشن تھی اس میں ہمیں ایڈیشن کرنی پڑتی تھی, یعنی نمبرز جو ہے دے ہیڈ ٹو بی ایڈیڈ ان دا پوزیشن آف دا ویکٹر اور پوزیشن آف دا پوائنٹ. تو اس کو ہم ایڈ کر کے کیلکولیٹ کرتے تھے, بٹ یوزنگ ہوموجینئس ٹرانسفارمیشن فار ٹرانسلیشن وی ایکچولی ہیو ٹو ملٹیپلائی دوز ٹو ویلیوز, اور ان کو ملٹیپلیکیشن کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو وی اینڈ اپ ان دا سیم ریزلٹ جو کہ ہمیں ایڈیشن سے ملتا تھا. So we will continue our discussion on homogeneous transformations. I'll say goodbye for today, and we'll see you in the next class inshallah. Allah Hafiz.